गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर नंबर 16 एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड द काउंटर ट्रेड। हम ये बारहा डिस्कस करते आए हैं कि व्हाट आर एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर इंपोर्ट्स। थोड़ी सी बात काउंटर ट्रेड पर कर लेते हैं। देखिए, काउंटर ट्रेड से मुराद ये है कि लेट्स से होंडा है, पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल्स बनाती है और वो एक्सपोर्ट करती है लेट्स से इन अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के अंदर लेट्स से कि वहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो इनरिच कंट्री है, तो काउंटर ट्रेड में ये हो सकता है कि आप हमें करेंसी देने की बजाय आप हमें मिनरल्स दे दें। ठीक है, लेट्स से स्टेट लेवल पे एक एग्रीमेंट होता है, या अगर स्टेट लेवल पे नहीं होता, कॉरपोरेशन बेस्ड होता है, तो तब भी ये बाइंडिंग होगा। काउंटर ट्रेड के अंदर आप या तो करेंसी लेते हैं, ख़ास किस्म की करेंसी लेते हैं, आप एक्चुअल कंसिड्रेशन होती है कि आप उसके बदले क्या लेंगे या देंगे। इट कुड बी अ स्पेशल करेंसी, इट कुड बी अ कमोडिटी, लेट्स से गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर ले लेंगे आप। इट कुड बी काइंड ऑफ अ बार्टर, मे बी आप ये कहें कि हम पाकिस्तान से मोटरसाइकिल्स देंगे और वहाँ से आप आलू देंगे। सॉरी, ये बार्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मोटरसाइकिल्स देगा और वहाँ से अमन की पेशकश की जाएगी। इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी एनी सर्विस, इट कुड बी एनी एग्रीमेंट। ये भी हो सकता है कि हम पाकिस्तान से आपको मोटरसाइकिल्स देंगे, आप वहाँ से हमें स्मगल्ड कार्स देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इंपोर्ट्स कैसी होती हैं और एक्सपोर्ट्स कैसी होती हैं। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर जो है ना तकरीबन 14 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो इंपोर्टर होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस जो करता है तो फिर वो एक्सपोर्टर के पास पहुंचता है और एक्सपोर्टर एग्री करता है कि मैं एलसी ऑन करूंगा और उसके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट दूंगा। इंपोर्टर जो है अपने बैंक में जाता है और अपने बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि वो एलसी ओपन कर दे। जबकि इंपोर्टर का जो बैंक होता है, जब वो देखता है कि उसके फंड्स पड़े हुए हैं इतने, तो वो एलसी ओपन कर देता है। जब एलसी ओपन हो जाती है तो वो एक्सपोर्टिंग बैंक को पहुंचा देता है। लेट्स से कि पाकिस्तान से होंडा एक्सपोर्ट करना चाहता है और अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग, तो वो क्या करेंगे, वहाँ अफ़गानिस्तान का जो बैंक होगा वो फॉरवर्ड करेगा जो बताया होगा एक्सपोर्टिंग बैंक ने कि इस बैंक को मेरा एलसी भेज दो। अच्छा, उसके बाद जो एलसी होगी वो एक्सपोर्टिंग बैंक का ऑन कर देगा, उसको कहते हैं ओपन कर देगा। यानी कि ये प्रॉमिस जो है उसके बैंक तक आ गए। ख़ास मॉडल से 30 to 40% जो है ना वो एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद गुड्स को शिप कर दिया जाता है और एक्सपोर्टर का जो है वो जो इंपोर्टर ने भेजा होता है ड्राफ्ट 30 to 40% पेमेंट वाला, वो प्रेजेंट कर देता है अपने बैंक को। जब अपने बैंक को देता है तो एक्सपोर्टिंग बैंक जो होता है, यानी कि पाकिस्तान का जो बैंक है वो अफ़गानिस्तान का जो बैंक है उसको वो ड्राफ्ट भेजेगा। जब वो ड्राफ्ट भेजेगा तो इंपोर्टिंग बैंक जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद एक्सपोर्टर को वो पूरी अमाउंट का जो है वो ड्राफ्ट भेजेगा। जब एक्सपोर्टर को ड्राफ्ट मिल जाएगा जो कि मुकम्मल अमाउंट का होगा, वो अपने बैंक को भेज देगा, एक्सपोर्टिंग बैंक को। जब उधर भेजेगा तो वो इंपोर्टिंग बैंक से रब्ता करेगा। जिस तरह इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस हमने बात की थी लास्ट टाइम, यूरो क्लियरिंग हाउस की बात की थी हमने, बिल्कुल उसी तरह ही होएगा। और इंपोर्टर का जो बैंक है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे और फिर इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर जो बैंक है उसको फंड्स जारी कर देगा। अच्छा, जब वो जारी करेगा तो
ایکسپورٹر کا جو ڈرافٹ ہے وہ میچیور ہو گیا اور پیمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹر کو مل جائے گی. یہ ایک ٹپیکل ٹرانزیکشن ہے جو کہ انٹرنیشنلی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے اس میں ہوتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں, بالکل بریفلی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی کب ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک امپورٹر ہوتا ہے, اس کو ایک خاص پروڈکٹ یا سروس کی یا ایک خاص آپلیٹ سے ایک خاص کموڈٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا کسی خاص ایگریمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ افغان ٹریڈ امریکہ اینڈ چائنا کی جو ٹریڈ ڈیل ہے, اٹس کائنڈ آف این ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ایگریمنٹ. یعنی کہ اس میں کہا گیا کہ چائنا جو ہے امریکہ سے تقریباً 70 سے 80 ارب ڈالر کی ایک سال میں امپورٹس کرے گا, جبکہ امریکہ آلریڈی چائنا سے جو ہے تقریباً ایک سال میں تقریباً میرا خیال ہے 250 سے 260 ارب ڈالر کی امپورٹس کرتا ہے. یعنی کہ امریکہ جو ہے اٹ ول کیپ آن امپورٹنگ فرام چائنا اینڈ چائنا ہیز ٹو امپورٹ ایٹ لیسٹ منیمم ایٹ لیسٹ $60 to $70 billion ورتھ آف گڈس اینڈ سروسز فرام امریکہ. اوکے فائن. یہاں پر بات آتی ہے ریڈینس کی. کیا چائنا تیار ہے کہ وہ امریکن امپورٹس جو ہے وہ لے لے؟ کیا امریکہ تیار ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے؟ تو یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ ریڈینس چاہیے ہوتی ہے. آپ جس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ریڈی ہے, کیا کمپنی ریڈی ہے, اور جس پروڈکٹ کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ پروڈکٹ آپ کو واقعی چاہیے, آپ اس کے لیے ریڈی ہیں, یا آپ کی جو کمپنی ہے کیا وہ ریڈی ہے. ریڈینس سے مراد ایک اور بھی کہ فائنینشیل وائبلٹی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ فائنینس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. آج یہاں پر امپیڈمنٹس کی بات کر لیتے ہیں, یعنی کہ کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اندر. یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمپیریزن, مثال کے طور پہ جو چائنا جو ہے وہ امریکہ سے پروڈکٹس اتنی کیوں نہیں منگواتا. وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ والی پروڈکٹس باقی دنیا سے یا تو سستی ملتی ہیں یا اچھی ملتی ہیں. نمبر 1, امریکہ چائنا سے کیوں منگواتا ہے؟ کیونکہ اس کو باقی دنیا کے مقابلے میں اچھی اور سستی ملتی ہیں. اگر انٹرنیشنل کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, لیٹ سے آپ کا مارکیٹنگ اینالسٹ نہیں بیٹھا ہوا اور وہ انٹرنیشنل کمپیریزن نہیں کرتا, تو یہ ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہوتا ہے کہ جو صحیح جگہ ہے, جو صحیح ایکسپورٹر ہے, اس سے آپ چیز نہیں لے سکتے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا انفارمیشن سورسز ہے, جس طرح دنیا کے اندر انفارمیشن سورس پاکستان کے اندر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, یورپین یونین کے پاس ان کا کانٹریکٹ ہے, ان کا ڈیٹا ہے, چائنا کے پاس ان کا کانٹریکٹ ہے, ان کا ڈیٹا ہے. یہ انفارمیشن سورسز ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ انفارمیشن سورسز بھی ہوتے ہیں, جس طرح پلاٹس ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اب تو IHS مارکیٹ ہے, یہ جو دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا پرووائڈرز ہیں, یہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں. لیٹ سے میں بات کرتا ہوں لیٹ سے کیمیکلز کی. کیمیکلز میں کون سی پروڈکٹ جو ہے کتنے کی بکری, کون سی جگہ کتنے کی بیچ رہا ہے اور کون کتنے کی لے رہا ہے, یہ بہت بڑی انٹیلیجنس ہے. اگر یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, اٹس اے گریٹ امپیڈمنٹ. تیسرا ہے سروس پرووائڈرز. مثال کے طور پہ آپ نے ڈاکیومنٹس بھیجنے ہیں اور آپ کے پاس بینک جو ہے وہ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. لیٹ سے پاکستان کا جو ایکسپورٹنگ بینک ہے وہ افغانستان کے امپورٹنگ بینک پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, تو لیٹر آف کریڈٹ نہیں آن ہوگا. چاہے امپورٹر کا جو بینک ہے اس کا جو ڈرافٹ اماؤنٹ ہے وہ کورڈ ہے, وہ جو مرضی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بل آف لینڈنگ پہ ایشو ہو سکتا ہے. لیٹ سے یو سے کہ مجھے کراچی پورٹ پہ چاہیے, آپ کہتے ہیں مجھے کراچی پورٹ پہ نہیں, مجھے گوادر پورٹ پہ چاہیے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے ساہیوال کی جو ڈاک ہے, جو جس کو خشک جس کو ڈرائی پورٹ کہا جاتا ہے, خشک پورٹ کہا جاتا ہے, جو پانی پہ نہیں ہوتی, جو زمین پہ ہوتی ہے, وہاں پہ بھیجے. تو بل آف لینڈنگ میں ایشو آ جائے گا کہ جی وہ سروس پرووائڈر کا بھائی میں اتنی دور نہیں بھیج سکتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم میری جو فیکٹری امریکہ کے اندر ہے ایکس بل مجھ سے اٹھا لو, میں سروسز پرووائڈ نہیں کرتا. تو یہ امپیڈیمنٹس ہوتے ہیں. دوسرا ہے ایکسپورٹ اسٹریٹجی. لیٹس سے پاکستان نے موٹر سائیکلس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو آف کر دیا, اس پہ ریسٹرکشن لگا دی اور اس کو ایکسپورٹنگ آئٹم سے ریموو کر دیا. تو یہ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے. ٹھیک ہے گائز, اس کے علاوہ اور بھی بڑے امپیڈیمنٹس ہیں. اچھا, ایکسپورٹ امپورٹ فائنینسنگ کے لیے 3 ڈاکومنٹس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہم نے ابھی بات کی LC کی, یعنی کہ لیٹر آف کریڈٹ. لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بینک ہے
اٹ ایشوز کہ میرے جو امپورٹر ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ کے آرڈر کی جو اماؤنٹ ہے اس کو وہ کور کر سکتا ہے. دوسرا ہے ڈرافٹ، یعنی کہ ڈرافٹ جو بھیجا جاتا ہے ایکسپورٹر کو امپورٹر کی طرف سے، اور ایکسپورٹر اس کو اپنے ایکسپورٹنگ بینک میں بھیجتا ہے، وہاں سے وہ میچیور ہوتا ہے اور اس کو پیمنٹ مل جاتی ہے. تیسرا ہے بل آف لیڈنگ. بل آف لیڈنگ یہ ہے کہ کون سی چیز ہے، کتنے کی ہے، پرائس کیا ہے، کوانٹٹی کیا ہے، کہاں بھیجنی، کہاں سے بھیجی جائے گی، کیسے بھیجی جائے گی، لائک دیٹ. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ شپ کیا جائے تو بل آف لیڈنگ ہو، آپ ایئر کارگو کر سکتے ہو، آپ ڈرائی پورٹ کے تھرو چیزیں بھیج سکتے ہو، بائی ٹرین بھیج سکتے ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو گائز، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اٹ واز کوائٹ سمپل بٹ اٹ واز فیسینیٹنگ. آئی ووڈ لو ٹو گیو یو مور ایگزامپلس، بٹ میرا خیال ہے کہ جو ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں وہ کافی ہیں. ٹھیک ہے، سو گائز اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور یہ ویڈیو جو ہے میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا، پھر آپ لوگ وہاں سے دیکھیے گا اور کامنٹ کر کے اپنا نام بتائیے گا تاکہ میں آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ ریسیو کر لوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. ہمارے 3 سے 4 چیپٹر رہ گئے. انشاءاللہ دسمبر میں ہم اپنے انٹرنیشنل بزنس کے سبجیکٹ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ویک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.